حضرت حمزہ اسلام کی آغوش میں ابو جہل پیارے نبی کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ وہ موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا۔ جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا۔ آپ اس کے منہ نہ لگے، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی، غصے سے بے تاب ہو گیا۔ جھک کر زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری۔ پھر دیر تک دل کے پھپھوڑے پھوڑتا رہا، منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں، وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں سے اس کا شمار تھا۔ بہت ہی دولت مند رئیس تھا۔ عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا۔ باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اسے محبت تھی، حضور سے اسے الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے برا حال کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قبیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ، آنکھیں سیاہ، کاندھے چوڑے چوڑے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ کمر سے تلوار بندی تھی، گردن سے کمان لٹک رہی تھی اور پشت پر ترکش تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ۔ ہاں، وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور کا چچا تھا۔ ایک رشتے سے آپ کی خالہ کا بیٹا بھی تھا اور دور شریک بھائی بھی۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کا یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا، وہیں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، ان سے ملاقاتیں کرتا، پھر گھر واپس آ جاتا۔ حمزہ قریب ہوا تو اس لونڈی سے رہا نہ گیا۔ وہ نہایت جذباتی انداز میں بول پڑی، ابو عمارہ، آخر آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلے گئی کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد کو اتنی دیدہ دلیری ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے بڑی حیرانی سے سوال کیا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے کہا، میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اسی پر اس کا بس نہ ہوا، اس نے مٹھی بھر کنکری زمین سے اٹھائی، نہایت غصے میں ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ، کیا یہ تیرے سامنے کی بات ہے؟ کیا تیری آنکھیں اور تیرے کان اس کے گواہ ہیں؟ لونڈی نے کہا، ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، لپک کر مسجد حرام گیا۔ آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، کسی کو سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی ابو جہل پر نظر پڑ گئی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ حمزہ آج بری طرح گرج رہا تھا، کہنے لگا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ پتھر کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جو تیری گالیاں سننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ حمزہ بہت روبداب کا آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا، بگڑ جاتا تو کسی کو بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ابو جہل نے اپنی اس حرکت کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، حمزہ، ہوش کے ناخن لو، جذبات سے نہ کھیلو۔ اپنے بھتیجے کی حرکتیں تو دیکھو، اس نے تو ہمیں الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے، کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ نے کہا، تم سے زیادہ نادان بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، حمزہ، ہوش میں رہو، دماغ تو نہیں خراب ہوا؟ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بھی محمد کے چکر میں آ گئے ہو؟ حمزہ نے جواب دیا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو ڈر گیا، سمجھ گیا
اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے بھی دو، میں نے واقعی محمد کے ساتھ بہت برا کیا، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ اب حمزہ کو مزید غصہ نہ دلاؤ، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ حمزہ نے بھرے مجمع میں اسلام لانے کا اعلان کر دیا، پوری بے باکی سے کہہ دیا، میرا دین وہی ہے جو محمد کا ہے۔ پھر لوٹ کر گھر آئے اور سوچتے رہے، کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط اعلان تو نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا؟ آنکھوں میں رات کٹ گئی، پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ صبح ہوئی تو ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا، باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ بھاگے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے، اپنے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی، مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے اسلام لانے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ قریش کے نامی گرامی پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ ان کا اسلام لانا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر میں جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ہشام کا۔ یہی عمر ہے جو تاریخ میں ابو جہل کے نام سے معروف ہے۔ یہ دونوں قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ کی تمنا تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ رسول خدا اور اتبا کی گفتگو، اتبا کا تاثر اور قریش کو مشورہ۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک سانحہ تھا، ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر تھام لیا، غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا، ہر طرف بے چینی پھیل گئی، ہر طرف اداسی چھا گئی۔ جہاں دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے، اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی کا ذکر چھڑا تھا، وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو میں جاؤں محمد سے گفتگو کروں، اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب ایک ساتھ بول پڑے، جاؤ ابو الولید، ضرور جاؤ، کسی طرح اسے راضی کرو۔ عتبہ اٹھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ، دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر تم پر سایہ ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ عتبہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید میں بھی کچھ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے سورہ حامیم سجدے کی تلاوت کی، عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا، کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل اٹھا۔ آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور سیدھا قریش کی طرف چل پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ساتھیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ کے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا۔ عتبہ قریب ہوا تو سب نے ایک ساتھ للکارا،
کہو ابو الولید کیا رہا، کوئی اچھی خبر لائے؟ ابو الولید نے کہا خدا کی قسم میں نے بے شمار شاعروں کے قصیدے سنے، بے شمار کاہنوں کے کلام سنے، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ بتکدے میں قرآن کی گونج۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور قہقہے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔ ایک روز انہی میں سے کسی نے کہا قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو اسے قاعدے سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم، ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے، بہت پہلے اسلام لائے تھے، جھٹ بولے ہمت کیا کرنی ہے، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ کسی نے کہا عبداللہ تمہارے لیے خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جو مضبوط قبیلے کا ہو کہ مشرکین اس پر ہاتھ اٹھائیں تو اس کا قبیلہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر ان کی آواز گونجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ وہ نہایت اطمینان سے سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے للکارا ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، محمد کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے، نوچ نو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ٹوٹ پڑے، بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے۔ ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے، پھر لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ لولہان تھا۔ ساتھیوں نے رنج و افسوس کا اظہار کیا، ابن مسعود ہم کو تو اسی کا ڈر تھا۔ ابن مسعود نے نہایت ہی فاتحانہ انداز میں جواب دیا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی ہمت کی داد دی، نہیں رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا ہے، اپنا فرض ادا ہو گیا۔